نہ کرے. ایک بندہ تیرے باپ کو گالی دے، کیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ تو جب تو باپ کے گالی دینے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو دل سے پوچھ، جو نبی کو گالی دیتا ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ میرے آقا ایک محلے میں تشریف لے گئے، امام نے نماز پڑھائی، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. میرے آقا نے قوم والوں کو منع فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. اگلی نماز پہ پھر مولوی صاحب مصلی پہ آ نماز پڑھانے لگا، مقتدیوں نے کہا جی فتویٰ آ چکا، پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیوں؟ فرمایا جا کے پوچھو. وہ حضور کی خدمت میں گیا، عرض کیا حضور کیا آپ نے منع فرمایا؟ ہاں. کیوں؟ کہ آپ نے کعبے کو منہ کر کے تھوکا. عرض کیا کیوں؟ فرمایا انک عصیت اللہ ورسولہ، فرمایا تو نے کعبے کی طرف منہ کیا اور تھوک دیا، تو نے خدا کو بھی اذیت دی، مصطفیٰ کو بھی اذیت دی. تو جو کعبہ کو منہ کر کے تھوکے وہ رب رسول کو اذیت دے، اور جو کعبے کے کعبے مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے پھونک کے اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ لہذا گستاخ نبی کا ہو یا گستاخ صدیق کا ہو یا گستاخ صحابہ کا ہو یا گستاخ اہل بیت کا ہو، کسی گستاخ کے پیچھے نماز جائز نہیں.